تذکرہ ایران کا ہو رہا تھا، اور ایران کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایم او یو سائن ہونے کے باوجود بھی کافی کچھ ہو رہا ہے. کئی فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک جانب ابنائے ہرمز کے مشترکہ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے جو پیرا 5 تھا اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا ایم او یو کا کہ کس طرح سے عمان اور ایران ایک ڈیل کی تیاری کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جو باقی سٹیٹس بھی ہیں ان کا بھی اس میں کردار ہوگا. دوسری جانب یہ ایم او یو کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، جس میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہیں کہ کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. اور وجہ یہ بنائی جا رہی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں، یعنی کہ ابنائے ہرمز میں ان علاقوں سے جہاز گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے حوالے سے ایران نے منع کیا تھا کہ یہاں سے آپ نے نہیں گزرنا. ایک روٹ ہے، اس کو آپ نے فالو کرتے ہوئے جانا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایران نے اس کو ایک نیوکلیئر ویپن کے طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کو استعمال کیا تھا اور دنیا کو اپنے گھٹنوں پہ لے آیا تھا. آج یہ جو ہم تیل اور گیس کی پرائسز کی بات کر رہے ہیں نا، اور پوری دنیا کی نظریں ٹی وی سکرینز پہ ہوتی ہیں جب بھی اس طرح کا کوئی وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران نے وہاں پر اپنا کنٹرول شو کیا. اچھا، غریب آبادی صاحب جو کہ نائب وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے آج کا جو ایک ٹویٹ ہے اس میں کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ٹرپ ٹو مسقط the first meeting of the Hormuz Joint Committee was held with Abdul Aziz Al Hinai, Oman's Minister of State for Foreign Affairs. While reviewing current issues related to the strait, we exchanged views on the future management of the strait within the framework of paragraph 5 of Islamabad Memorandum of Understanding and the sovereign rights of the coastal states. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک تو بین الاقوامی قانون کا حوالہ دیا انہوں نے، اور دوسرا اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا حوالہ دیا. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آگے چل کے وہ بات کرتے ہیں پیراگراف 5 کا، یعنی کہ اب سے 3 دن پہلے کا ان کا ٹویٹ ہے کہ سیف پیسج تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز ود ایمبیگوس ارینجمنٹس، پیرالل روٹس اور ڈیسیجن میکنگ آؤٹ سائڈ آف ایرانز کنسیڈریشنز ایز دا کوسٹل اسٹیٹ کین ناٹ بی گارنٹیڈ. Any credible framework must be based on coordination with Iran and the provisions of paragraph 5 of the Islamabad Memorandum. Otherwise, the outcome will be the suspension of the designated parallel route. یہ تو جی معاملہ ہو گیا اس چیز کا. اور اس سے اب ذرا اندازہ آپ یہ کیجئے کہ معاملات یہی ہیں جناب خاور گمن صاحب کہ ملک کے کنٹرول سنبھالنے کی بات ہو رہی ہے جو پیراگراف 5 میں تھا، یعنی کہ ایک طرف سے ایران اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے اور اسی کے تحت وہ چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے، اور دوسری جانب وہ دھوم دھڑاکا جو چل رہا ہے، وہ ٹک ٹک جسے آپ لوگ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ چل رہی ہے. بٹ اٹس مور دین دیٹ کہ وہ 5th فلیٹ کو، اور ایران کہتا ہے میں نے 8 ملکوں کو ٹارگٹ کیا ہے، امریکہ کے اڈوں کو. ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا ریپیٹڈلی، آپ باوجود اس کے کہ آپ لوگ تینوں میرے سے اختلاف کرتے تھے، انکلوڈنگ چوہی صاحب بھی لاہور سے بیٹھ کے، میرے خیال میں یہی تھا کہ فیوچر سارے کا سارا یہ جو تصفیہ ہونا ہے اس جنگ کا، جو بھی معاملات آگے بڑھنے ہیں، یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ارد گرد لو ہینگنگ فروٹ ایک ڈیوائس، نیوکلیر ڈیوائس آپ نے صحیح فرمایا، جو کہ انٹرنیشنل بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا ٹول ہے جو ایران نے استعمال کر لیا اور اس کی افادیت ایران کو پتہ چل گیا، جو کہ 27 فروری کو انہوں نے استعمال کیا تھا. اس سے پہلے کئی دفعہ ان کی مڈ بیڈ بھی ہوئی، وہ 12 دن کی جنگ بھی ہوئی، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کو کبھی بھی ایران نے بند کرنے کے حوالے سے نہ کبھی بیان دیا تھا، نہ کبھی کی تھی. سو یہ میرے خیال میں سروائیول کا معاملہ آ گیا. ایرانینز آر تھینکفل ٹو دا جو ہے امریکنز اور اسرائیلیز کے، آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کر دیا. اب آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ کیوں کر پیدا ہو گیا ہے. مارکیو روبیو امیڈیٹلی آفٹر ایم او یو سائننگ کے وہ جی سی سی کنٹری صاحب کا وزٹ کرتے ہیں. وہ ہر ملک کے اندر جا کے وہ ان کا ایک ہی بیان آتا ہے کہ فری آف کاسٹ نیویگیشن اس کے ذریعے ہوگی، ہم کوئی ٹول الاؤ نہیں کریں گے. جو صریحاً وہ اس کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس معاہدے کی، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو فیوچر پلان طے ہونا ہے وہ بٹوین ایران اینڈ عمان کی ڈسکشن کے بعد، کہ کیا ٹول لگنا ہے، کیا وہاں سے جہاز، اور وہ جو کوسٹل سٹیٹس ہیں ان کی مشاورت سے وہ جو کاسٹ جتنی بھی ان کو انہوں نے طے کرنی ہے وہ مل کے کریں گے. لیکن امریکہ پیچھے اپنی عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بالکل اس کو فری آف کاسٹ رہے گا. اب ایک ایشو جو ہے نا، جے ڈی وینس ورسز مارکیو روبیو بھی چل رہا ہے. جے ڈی وینس ایز اے پیس میکر کے طور پر مرج ہوا جب اس نے لوزرن سمٹ کے اندر سارا وہ اسلام آباد بھی آئے تھے. اور روبیو جو ہے اس کی نظر میں بھی 2028 کے آپ کو پتا ہے نا، تو وہ یہ آپس میں نا ایک طرف فاکس ایک طرف ڈوس، یہ بھی ایک جو ابھی امریکہ کے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے. لیکن یس، یہ جب تک اس کے اوپر مزید معاملات طے نہیں ہوتے
فائنل نہیں ہوتا. یہ 60 دن کے اندر میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ 60 دن کے اندر معاملہ طے نہیں ہوگا, یہ معاملہ آگے ایکسٹینڈ ہوگا کنسنٹ سے. اور ایران کسی صورت میں آج آپ کو لکھ دیتا ہوں اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں چھوڑے گا, کسی نہ کسی شکل میں وہ اپنا جو ہے اثر و رسوخ اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر رکھے گا. اچھا ذرا اسکرین پہ پیرا 5 MOU کا پلیز دکھائیں. تو وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے بعد ایران اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 60 دن کے لیے خلیج فارس سے بحیرہ عمان تک دونوں اطراف تجارتی جہازوں کے مفت اور محفوظ گزرنے کا انتظام کرے گا, اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت فوری شروع ہو جائے گی, اور فوجی اور تکنیکی رکاوٹیں جیسے کہ بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام 30 دن میں مکمل کیا جائے گا. ایران آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور جہاز رانی کی سروسز کے لیے سلطنت عمان اور خلیج فارس کے ساتھ آبنائے ہرمز پر واقع دیگر ممالک کے ساتھ بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی خود مختار اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت کرے گا. تو حسن ایوب صاحب, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, اور 30 دن میں تو یہ چیزیں اب رستے بھی کلیئر کرنے تھے, آبسٹیکلز یعنی کہ مائنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ابھی سے یہ جو جہاز گزر رہے ہیں, جب ایران نے آپ کو پتا ہے کہ ایک اتھارٹی بھی درمیان میں قائم کی تھی کہ جو نیویگیٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرے گی, اف یو ریممبر خاور صاحب, تو اس کے باوجود یہ کیا شرارتن ہو رہا ہے کہ یہ جہاز ادھر سے کوئی بھٹک کے تو نہیں جا سکتے؟ دے ہیو آل دی نیویگیٹرز, مطلب ان کے پاس سارے آلات ہوتے ہیں, ریڈارز ہوتے ہیں, تو وہ ایرانی کو اوائڈ کر کے جا رہے تھے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیسکلی ٹیسٹر ہوتے ہیں نا, چیک کرنا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ وہ کیا کریں گے. یعنی آپ نے جن واٹرز کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا حالات چل رہی ہیں, وہ کیا کریں گے. ایرانیئنس نے جو کہا ہے وہ کریں گے, اور اس کو کرنے میں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے تو دے ڈونٹ کیئر. ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی اسٹیٹ ہے اس کے اوپر کوئی ٹول نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو یہ ڈیمانڈ, جو خواب, جو خواہش ہے ایران کی, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. یہ مطلب بین الاقوامی قوانین لکھا ہوا ہے نا, اس میں پھر آپ اب وہ سروس چارجز کے نام سے یا نیویگیشن کے نام سے وہ لینا چاہیں تو یہ تو ایک قسم کی جو ہے نا وہ یہ لیوی ٹیکس ہوگا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہم لیتے ہیں نا عوام سے, جس کو مطلب, اور یہ وہی ٹیکس جو ہے وہ چارج کریں گے. ٹول ٹیکس ہے. ٹول ٹیکس اسٹیٹ پر نہیں ہے نا, کینالز کے اوپر ہے جو پرائیویٹ ہیومن میڈ ہے, جو مطلب اس طریقے سے بنی ہوئی ہے, قدرتی گزرگاہوں پر تو ہے نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات ایران کو سمجھنی ہوگی کہ نومبر تک وہ جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد ظاہر بات ہے ٹرمپ صاحب کی جو پارٹی ہے ریپبلکن وہ ذرا اور کمزور ہو جائے گی, ڈیموکریٹس اور آگے آ جائیں گے, اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اوپر اثر انداز ہوں گے, پھر امریکہ یہ جنگ اس طرح سے نہیں کر پائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ ان کیس اگر وہ بھی اکٹھے ان میں کنسنسس ہو گیا تو پھر کیا اس وقت تک جتنی تباہی ہوئی ہوئی ہے ایران کے اندر, ایران کی اپنی ریفائنری سسٹم جو ہے وہ فلی طور پر فنکشنل نہیں ہے. ایران کی حالات بڑے خراب ہیں, اور مزید دیکھیں اب خوشحالی کا رستہ ہے. تو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صلح حدیبیہ کی ایک روشن مثال اسلام کی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے ایٹم بم بنانا نہیں ہے. اب وہ معاملات جو کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اب آپ ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ آپ کریں جو کہ دنیا سے ہٹ کر ہے, تو وہ بھی درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک. میں صرف اینڈ میں یہ کہوں گا, صرف اس وقت ان کو امن کو موقع دینا چاہیے, اور یہ اتنے وسائل موجود ہیں دنیا کی, ایک دفعہ مارکیٹ کھل جائیں ایران کے لیے تو ایران تو بہت سے گلف کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دے گا. اور شوہر صاحب اب ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہ ہم تو اپنا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی $10 ارب کا کم از کم پوٹینشیل ہے, پھر چائنا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے, دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے, اور جس ایران نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے دنیا کو منہ دیا کہ آج وہ ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے, تو لیٹس ازیوم کہ سسپینشن فری ایران اگر ہوگا جس کو ٹریڈ کرنے کی اجازت, کیا کچھ ہو سکتا ہے, یعنی کہ اسکوپ بہت بڑا ہے. ایران اس طرح کی جو چیزیں کر رہا ہے, یعنی کہ ٹارگٹ کر رہا ہے, جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے, صرف نظر کرنا چاہیے اس وقت 60 دن تک تو کم از کم؟ مطلب پہلے تو ہمیں یہ جو 4 بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بیاہ پر فیصلہ کریں کہ ایران کو کیا کرنا چاہیے اور ایران کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے اتنا سفر کیا ہے, ٹھیک ہے, اتنی تباہی بربادی دیکھی ہے, اتنا راکھ دیکھا ہے کہ دنیا سے کی سب سے بڑی طاقت جو تھی اور سب سے بڑا گنڈا جو تھا وہ دے جوائنڈ ہینڈز اگینسٹ ایران, ٹھیک ہے, اور انہوں نے سب کو شکست دی ہے. مطلب ٹھیک ہے, دے ہیو سفرڈ اے لاٹ, لیکن آج ایران وہ نہیں ہے. ایران از اے وکٹوریس پاور آن گاڈز ارتھ.
and you cannot defeat them and cannot dictate them and you cannot force the people of Iran to accept your dictates. انہوں نے وہ کرنا ہے جو وہ صحیح سمجھتے ہیں until unless they are defeated and they cannot be defeated. اب تہاڈا جڑا معاف کرنا وہ وڈا پریزیڈنٹ صاحب نے انہوں نے پھر کیا کیا میں انہوں نے یعنی وداؤٹ یوزنگ نیوکلر ویپنس ورڈ اس نے یہ کہا ایران نام کی ملک ہی ختم میں کر دوں گا. لاؤ اس کے اندر کوئی یہ خلاص بھرا ہوا ہے. ایک کامنٹ اس پہ کہ بٹ دے ہیڈ سائنڈ دی ایم او یو اور اس ایم او یو کے اندر یہ تھا کہ 60 دن کے اندر آپ نے اس طریقے سے اس پیرامیٹر کے اندر چلنا ہے. یہ ایم او یو ہے. ایم او یو کے اندر پہلی شرط کیا ہے لبنان کے اوپر؟ لبنان کیا کلی طور پر نہیں اس کے احمد درآمد کر رہا ہے؟ جو آپ اکثر سوال پوچھتے ہیں نا کہ کون اس بات کی گارنٹی کرے گا کہ فیوچر میں اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. دیٹس ٹرو فار مس. ہیئر یو